حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ رب العزت کے واحد لا شریک ہونے کی دعوت دی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو گھر والے جو پہلے سے ہی جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، صرف بتوں کی پوجا نہیں بلکہ بت بنانے والے بھی تھے، ان کے والد حضرت آزر کے بارے میں آتا ہے وہ بت پتھر کے تراش کر کے پھر فروخت کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَمَا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو ان کی پرستش کرتے ہوئے، ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہی کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے بڑے یعنی آباء و اجداد بھی یہ کھلی گمراہی میں۔ جو مورتی، جو بت بننے میں آپ کا محتاج ہے، تراشنے میں آپ کا محتاج ہے، وہ آپ کا حاجت روا مشکل کشا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے بڑے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں۔ ان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لیا اور نمرود کے دربار میں پیش ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح آداب شاہی تھا کہ جو دربار میں حاضر ہوتا وہ بادشاہ کو سجدہ کرتا، ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھیں بعض ہمارے بھائی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں جی سجدہ تعظیمی ہے۔ یاد رکھیں تعظیمی ہو، حکمی ہو، کوئی بھی ہو، سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ پیشانی جھکے تو کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ اس پیشانی کو کسی کے سامنے جھکانا وہ صحیح نہیں۔ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سجدہ نہ کیا، بادشاہ نے کہا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو اپنے اس خالق کو، مالک کو سجدہ کرتا ہوں جس کا، جو ساری کائنات کا خالق ہے، رب ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔
تو پھر اس کے بعد مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سے مرود کا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ آپ کا رب وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کے اختیارات کتنے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ جب بندہ کسی سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، جب سامنے ہوتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے اختیارات کے تکبر میں پھر کچھ باتیں ایسی کر دیتا ہے کہ جو اس کے اپنے آپ سے باہر ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سمجھ جائے، لیکن جب بندہ سمجھتا نہیں ہے اس کے اندر پھر تکبر اور اپنے اختیارات کا وہ نشہ ہوتا ہے تو اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہے کہ اس سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ مرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ فوراً حکم دیا کہ دو ایسے آدمی لائے جائیں، ایک جو واجب القتل ہو اور ایک وہ آدمی جس کو رہا ہونا ہے، دونوں کو پیش کیا گیا۔ جس کو رہا کرنا تھا آرڈر جاری کر دیا کہ اس کے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، اور جس کو پھانسی پہ چڑھانا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور فوراً اکڑ کر کے گردن اکڑا کر کے کہنے لگا دیکھو جو تمہارا رب کرتا ہے میں بھی وہی کرتا ہوں، اس کو پھانسی ہونی تھی میں نے چھوڑ دیا ہے، اور جس کو چھوڑنا تھا میں نے اس پھانسی لگا دیا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، کوئی اور دلیل اپنے رب کی دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ زندگی اور موت کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے، زندگی اور موت کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے جواب میں کہا، فوراً اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنے اختیارات ہیں تو پھر سورج کو آپ مغرب کی طرف سے طلوع کریں اور مشرق کی طرف غروب کر دیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اگر یہ جواب دے دیتا کہ جی مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں اور مغرب میں بھی غروب میں کرتا ہوں، اپنے رب سے کہو کہ وہ غروب جو ہے مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کر دے، تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے خلیل کی اس بات کو مان کر کے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر دیتا، لیکن اس کے اندر اتنی حس نہیں تھی آپ کا، وہ پھر اس کا جواب نہ دے سکا، فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا۔ اور جب کوئی عہدے والا اختیارات والا لاجواب ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو پھر وہی ہوتا ہے جو اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، تو اختیارات کے اس نشے میں پھر وہ اس کی آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، جو میں پھانسی پہ چڑھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جس طرح یہ ہوتا ہے ابھی۔ تو نمرود کا بھی یہی
نمرود نے بھی یہی کہا اور اس کے حواریوں نے بھی یہی کہا کہ جو آپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، آپ کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ یاد رکھو ہم تمہیں جلا دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب یہ واپس آتے ہیں، ان کے والد محترم سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بادشاہ کی بات مان لو، بادشاہ کی بات مان لو، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ کو آپ کا بادشاہ وہ عزیز ہے، مجھے میرا رب جلیل عزیز ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے پاس تو رب کے اختیارات ہی ہیں اس کو دیے گئے۔ اگر رب چاہے تو سارے اختیارات فوراً سلب کر لے۔ صبح آدمی بڑے عہدوں پہ ہوتا ہے اور دوپہر کو وہ جیل میں ہوتا ہے۔ صبح آدمی بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا ہے اور دوپہر کو اس کی میت گھر میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے والی کون ذات ہے؟ کون ذات ہے جسے رب نے زبان دی ہے، جو بول سکتا ہے وہ بول لے، رب کا نام لے، کسی اور کا نام نہیں لینا۔ کون ذات ہے؟ رب کی ذات اللہ ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پوچھانا کہ اب میں کچھ پروگرام اور بناتا ہوں تو میرے پروگراموں کو کوئی ذات ایسی ہے جو توڑ دیتی ہے، میرے پروگرام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ میں سمجھا کہ یہ کوئی اور ذات ہے جو میرے پروگراموں کو ختم کرتی ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر ان کی مجلس مشاورت ہوئی، اکٹھے ہوئے سارے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو وہی قالوا حرقوا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسے آگ میں جلا دو، آگ میں جلا دو۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ 12 مربع میل پہ محیط ایک بہت بڑے ایریا کو اس کے لیے مخصوص کیا گیا اور 40,000 فوجی اس کے لیے مقرر ہوئے جو ایندھن جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں، اکٹھی کریں، اور 40 یا اس سے بعض روایات میں زیادہ بھی ہے کہ دنوں تک وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، پھر اس کو آگ کو جلایا گیا اور وہ کتنے دنوں تک آگ جلتی رہی، اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ آتا ہے کہ 3 میل کے فاصلے سے اگر کوئی جانور اس کے قریب سے گزرتا وہ جل کر کے خاک ہو جاتا، اتنی اس کے اندر شدت پیدا ہو گئی۔ پھر اگلا مرحلہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیسے آگ میں ڈالا جائے کہ اتنے قریب سے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔